میں اس سے غلط معنی نہ لیں کہ مجھے یہ بی سی آتی ہے. میں ان چیزوں کو سامنے پیش کر رہا ہوں ایز اے نالج. جو نئی نسل ہے انہیں پتا ہو کہ ہمارے والدین کس طریقے سے رکھ رکھاؤ کرتے تھے، شادی کس طرح ہوتی تھی، بیاہ کس طرح ہوتے تھے، کس طرح اس کو منایا جاتا تھا، کس طرح قبیلوں میں شادی ہوتی تھی، قبیلوں کے رکھ رکھاؤ ہوتے، خاندانوں کی ایک خاص طریقہ ٹریننگ ہوتی تھی. تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں میں آپ سے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے پیچھے چلی آئی ہیں. اب وہ یہ ہے کہ لڑکا بھی کمائے لڑکی بھی کمائے، لہٰذا وہ چیزیں ختم ہو گئی. ماں بھی کمائے، باپ بھی کمائے. اس کے علاوہ جو مائیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر یہ ہوتے ہیں، اگر کوئی پچھلے دنوں میں بہت بڑے گھرانوں میں یا اونچے لوگوں میں وہ لوگ کرتے تھے شادی لو شادی ہے، تو جس عورت نے یا جس کا ماں باپ نے لو شادی کی ہوگی، لو میرج کی ہوگی، لازمی تو وہاں تو زیادہ لبرٹی ہوگی، زیادہ آزادی ہوگی، تو وہاں کے بچے پھر اس ماڈل کو لے کر چلیں گے. یہاں صرف اس ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جس طریقے سے انڈیا کا سوشل میڈیا، میں جیسے پچھلے پروگرام بتا چکا ہوں اور ہمارے یہاں پروگرام میں آ رہا ہوں، اور کس طریقے سے یعنی کہ نسواں کے پیچھے، آزادی نسواں کے غلط معنی لے کر کہاں سے کہاں چلے گئے. امریکہ کی آزادی نسواں تو مادیت پر ڈپینڈ کرتی ہے نا. وہ ورلڈ وار ٹو کے بعد جس طرح عورتیں باہر نکل آئیں، انہوں نے مقابلہ بازی کی، تو وہاں تو مرد و عورت میں ایک قسم کی انٹرنلی کمپٹیشن ہے. وہ ایک دوسرے کے ڈاؤن نہیں سمجھنا چاہتے، کہ ہم سب ایکول ہیں، لہٰذا شادی بیاہ میں اور بچوں کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا کام ہے، تو لہٰذا ایز اے رزلٹ آف وہ کہتے ہیں پھر میں بھی کما رہی ہوں، آپ بھی ہم دونوں برابر ہیں. تو یہاں سلسلہ کچھ اور ہے. تو ہمارے جو بزرگان ہوتے تھے ان کو یہ باقاعدہ چیزیں بتائی جاتی تھی. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور نہ وہ ماں باپ جو ہے والدین وہ بزرگان کو ساتھ رکھتے ہیں، نہ تربیت ہے، اس کا فقدان ہے، نفس و نفس کا شکار ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، تصورات کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور غیر ملکی میڈیا کی یلغار ہے. مشرق مغرب کی تہذیب امتیاز ختم ہوتا چلا گیا ہے. فیشن، بناوٹ، بناؤ سنگار، چال ڈال، طریقے، ایکشن، دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے طریقے، پھر وہ شارٹ کٹ ٹیکنیک، میسج دیا اور ادھر سے میسج آیا، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ تہذیب ختم ہو رہی ہے، وہ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خود غرضی آتی جا رہی ہے، اور حیوانیت پر غلبہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ مغرب کا ایک سسٹم تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جذبہ محبت، وہ جوش و خروش نہیں رہا جو کسی زمانے میں تھا. آخر پر میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں، یہ جو ہمارے جو محبت تھی وہ بڑی رچ اور بڑی بامانی تھی. اس پر با مقصد شعر و شاعری، غزلیں ہوتی تھیں، اور تخلیق ہوتی تھی. اور انسان بعض اوقات میرے پاس بہت سے کلائنٹ ایسے ہوئے کہ جو لڑکے بگڑ جاتے تھے، لیکن کزن سے شادی کرنا چاہتے تھے. ماں باپ کہتے کیا کیا جائے، اس کے کزن کو بلاتے تو کہتے سر میں اس کا طریقہ کار بتاتی ہوں کہ آپ میرے سامنے بلا کے اس کو یہ شرط رکھ دیں کہ یہ کرے گا تو تب تمہاری شادی ہوگی. تو میں اس میں اکڑ جاؤں گی کہ میں کہوں گی یہ آپ کر کے مجھے دکھاؤ تب ہوگی. بہت سے خاندان اس طرح بنے، وہ لڑکے آگے پڑھے، ان کا بزنس اچھے بنے اور وہ آرگنائز بنے. لہذا اگر جو محبت با مقصد ہو اور مشروط ہو وہ مضبوط ہوتی ہے. جو محبت کوئی شرط نہیں، کوئی مقصد نہیں، تو وہ کچی پکی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض کا یک طرفہ محبت بھی دیکھی، وہ یہ دیکھے ایک ہی طرف سے چلے جا رہے، ٹھنڈے ہو کے بھرے جا رہی ہے. اس سے پوچھا بھائی میرے پاس آیا ڈپریشن سے دو چار کے، سر جی میں اس کو کیسے کہوں، اگر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو کیا ہوگا، میں تو مر جاؤں گا، خودکشی کر دوں. اور میں نے کہا ایک دفعہ اس سے آپ اظہار تو کریں. اس کو پھر انٹریکٹیو ٹیکنیک سے جب اظہار کیا تو شی واز آلسو انٹرسٹڈ. لیکن انہوں نے کہا جی میرے خاندان کی یہ روایت ہیں، یہ پوری کر سکتے تو آپ کے کرنے. اس نے کہا میں آپ کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اس طریقے سے یہ بھی طریقہ کار جہاں چل رہے ہیں. جو کامیاب محبت ہوتی ہے نا اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے. تو جو اس کے منزل ہوتی ہے محبت کی، وہ شادی، آبادی، اور اس کے علاوہ گھر میں ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے. اور جو اچھی منزل محبت ہو اس کو پانے کے لیے لازمی ہے کہ ہر دو فریقین کوئی تعلیم ہو، اور ان کا کوئی مقصد یات ہو، ان کی کوئی کامن چیزیں ہوں. کامن چیزیں یہ نہ ہو کہ چہرے پر یہ چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر کے من سے محبت ہے تو اس کے اندر اخلاقیات، اصول و ضوابط، یعنی کہ ایماندار، سنسیئر، جھوٹ نہیں بولنا، یہ، اور ہر چیز کے اندر
ایک دوسرے کا احساس رکھنا، اظہار قربانی، محبت قربانی کا نام ہے نا جی. تو جب وہ قربانی اس میں آپ دیں گے تو پھر وہ چاند اس میں ہوتا ہے، لگتا ہے، اور اس کی چمک پیدا ہوتی ہے. تو میرے کرنے کا مطلب یہ، تو یہ جو عموماً جو محبتیں ہوتی ہیں کزنوں میں، زیادہ تر میں نے محبتیں دیکھی جو میرے پاس آتے ہیں لوگ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف محبت کی شدت ہوتی ہے، لیکن لڑکی کیونکہ ٹریننگ ہوتی ہے ماں باپ کا، اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی برا صحبت ایسا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می، وہ کہتے ہیں یو کین ٹاک ود می، بات چیت کرو، ڈونٹ ٹچ می. دے آر سو مچ اوور کانشیس کہ کیوں ایک دفعہ نے مجھے ٹچ کیا، دین عورت بائی نیچر کمزور ہوتی ہے. when she is overcharged, she can't control، وہ پہلے ویک ہوتے ہیں، تو آدمی عموماً ڈومینیٹ ہو کر اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو اس لیے لڑکیاں جو اچھی سلجھی ہوئی ہوتی ہیں، دے کیپ اے ڈسٹینس، دے کیپ وتھ کنڈیشن. وہ اگر محبت ہے بھی تو اس کو با مقصد بنانے کے لیے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. بعض لوگ انتقامی محبت میں یہ کرتے ہیں کہ سیڈسٹک ہو جاتے ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں، مار دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی تو دوسرے کو کیوں ملی. شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، اور وہ جنونیت اس میں ہوتی ہے، وہ ایک قسم کا ریونج ہوتا ہے. تو وہ دوسرے کو ٹارچر دے کر خوش ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں محبت کی ناکامی کے بعد اپنے آپ کو ٹارچر دیتے، تنہائی، کھانا پینا نہیں، دنیا چھوڑ دی، یہ ہے. اور جتنا وہ آپ نے ٹارچر، جتنا خوش ہو رہا ہے کہ سیڈسٹک اس کا ایک طریقہ کار ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت اصل ہوتی ہے اس میں اوصاف ہوتے ہیں. میں اگلے کسی پروگرام کی غالباً میں اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیم ہیں، وہ اوصاف ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جو مجھے چاہنے والے ہیں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں. تو پھر میری محبت ان کے ساتھ تب ہوگی کہ جن چیزوں کا میں مالک ہوں وہ اپنے اندر پیدا کریں گے، تو بندے اور انسان کی محبت اس لیے پکی ہو جاتی ہے. یہی طریقہ کار عام زندگی میں عام لوگوں کا ہے. اگر آپ ایک محبوبہ کو چاہتے ہیں تو محبوبہ کی عادات دیکھیں، اس کے خیالات کیا، وہ کن چیزوں کو پسند کرتی ہے، کن چیز کو ناپسند کرتی ہے، وہ کن ایٹیکیٹس کو پسند کرتی ہے، اس کی کیا چاہت ہے. بعض کا اس میں خامیاں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ کیا ہے، تاکہ میں اس کے حساب سے چلوں، تاکہ وہ مجھے چاہے. چاہنے والے سے چاہے جانے والے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ محبوبیت کے اندر یہ ہوتا ہے ٹو بی لوڈ جو ہوتا ہے، لور جو ہوتا ہے وہ بی لوڈ کو تحت چلتا ہے، تو پھر دونوں اندر ایک میگنیٹ فورس، ایک کنیکشن ہو جاتا ہے. ایسی محبت اگر تکمیل تک پہنچے ہی نہ تو مرتے دم تک ایک دوسرے کے اندر تازہ رہتی ہے. لہٰذا لوگ جن کی ایسی شادی نہیں ہوتی وہ اس قسم کے گانے، اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ان شاء میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، پھر ٹائم اوور ہو جاتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ محبت جو ہوتی ہے یہ قدرتی ہے. اس کو جو رنگ دیتے ہیں وہ ماں باپ دیتے ہیں. اگر ماں باپ نے بچے کو محبت دی ہے تو اندر محبت ہوگی، محبت کے تلاشی ہوں گے. اگر انہوں نے نہیں دی تو وہ ایک محبت کے بھوکے ہوں گے، لوگوں کے پیچھے ہوں گے. بیگر آر ناٹ چوزر، تو وہ پھر محبت میں چوز نہیں کر سکتے، کیونکہ تو بیگر ہیں، وہ تو پہلے محبت مانگنے والوں کا کہ تو خود بھوکا مجھے کیا دے گا. تو ان کا مطلب ہے پرسنالٹی انٹیگریشن، میچورٹی، انڈرسٹینڈنگ، ایجوکیشن، ٹالرنس، اور اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ادر پیپل اینڈ ہیو دا نالج آف انڈرسٹینڈنگ دا ادر پرسنالٹی. جتنا آپ اس کے اندر جائیں گے دوسرے کی پکچر آپ کے ذہن میں آئے گی، آپ اس کو سمجھیں گے اور پھر دیکھیں کہ یہ سوٹس می اور ناٹ. تو اس کے بعد پھر آپ کی شادی ہوگی، کامیاب ہوگی، بچے کامیاب ہوں گے، بانڈ بن جاتا ہے. نہ ہوتی ہو تو وہ پھر بھی بنتی ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہوگا میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور